أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم حضرین، اس وقت ہم قمری سال یا ہجری سال کے اعتبار سے ماہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں، خاص طور سے مسلمان، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی. عام طور سے مشہور یہی ہے کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو آپ کی ولادت بھی ہوئی اور وفات بھی. لیکن ولادت کے تعلق سے علماء کے اقوال مختلف ہیں اور محققین میں سے بعض اہل علم کا، متعدد اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ولادت کی تاریخ 12 نہیں ہے، 8 اور کچھ دوسری تاریخوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن وفات کی تاریخ 12 ہی ہے، یہ بالکل طے ہے. اور آپ کی ولادت کی مناسبت سے اس مہینے میں خاص طور سے ہمارے ملک میں، پڑوسی ملک میں اور عام طور سے دنیا میں جو اہل بدعت ہیں ان کے یہاں جشن کا ماحول ہوتا ہے. اس دن کا نام ہی عید میلاد، عید میلاد النبی، جشن میلاد، اس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے، اس نام کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کے دن کو اس طرح خاص حیثیت عطا کرنا، اس دن میں محفل میلاد کا انعقاد کرنا، چراغاں کرنا، جشن کا مظاہرہ کرنا، اور مختلف قسم کے دوسرے اہتمامات کرنا، اس کو ایک عید کی شکل دے دینا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی؟ سبھی جانتے ہیں کہ نہیں. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، آپ سے محبت کرنے میں، محبت کے جتنے بھی معیار ہو سکتے ہیں جائز اور شرعی، ان میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے میں دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں آگے ہیں، اونچے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا؟ نہیں کیا. تابعین نے کیا؟ نہیں کیا. تبع تابعین، محدثین یا ان ائمہ کرام جن کو امامان دین کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی نے اس کو شرعی حیثیت دی یا مانا؟ نہیں دی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کو یہ اختیار دیا کہ محبت اور تعظیم کے مظاہرے کے لیے کسی دن کو خاص کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ خاص اعمال اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ یہ انسان کی اپنی سوچ بچار پر موقوف ہے کہ جس سے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے لیے کچھ خاص دن مقرر کر دے، اس کی ولادت یا وفات کے دن، اور اس کے لیے خاص عمل کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم، عزت، توقیر کی تعلیم نہیں دی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عید میلاد ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مناتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ محفل میلاد اور جشن میلاد یہ آپ کی تعظیم کے لیے ہے. تعظیم، نبی کی تعظیم کرنا، نبی سے محبت کرنا، یہ عبادت ہے. اور عبادت کے بارے میں ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ توقیفی معاملہ ہے.
توقیفی معاملہ یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن و حدیث یا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر موقوف ہے، انسان کے اپنے ذہن اور قیاس پر منحصر نہیں ہے کہ آپ کی ہماری جو سمجھ میں آئے ہم کرنے لگے۔ دین اور عبادات اعمال صالحہ کے سلسلے میں یہ بالکل طے بات ہے کہ شریعت نے جتنا کہا ہے، جو بتایا ہے وہی کیا جائے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اگر اس سے زائد کیا جائے گا تو وہ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے، دین سازی ہے، شریعت سازی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت، تعظیم، توقیر کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء جن کے تذکرے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کیا آپ نے کبھی یہ اشارہ بھی کیا کہ ان میں سے کسی کی ولادت یا وفات کے دن کو کوئی خاص حیثیت دی جائے؟ آپ کی اپنی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد، چلیے پہلے نہ صحیح، نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی آپ کی تھی، کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا یا ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ آپ نے کبھی اس کی طرف اشارہ کیا؟ کیا آپ نے اس بات کو جو بہت اچھی تھی، دین کا حصہ تھی، چھپا لیا؟ آپ کو معلوم تھا لیکن امت کو بتایا نہیں؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے کوئی بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی اگر ایسا کہے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی، جو آپ کو معلوم نہیں وہ بعد والوں کو معلوم ہو گئے۔ پھر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کہاں سے یہ بات آئی؟ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھایا، اشارہ کیا، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، نہ تابعین نے، یہ جن کو قرون مفضلہ کہا جاتا ہے، فضیلت والی صدیاں، زمانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد والا، 2 یا 3 مرتبہ آپ نے اس کے بعد کہا۔ اس کے بعد جھوٹ اور کذب بیانی اور خیانتیں وغیرہ ظاہر ہوگی۔ تو یہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے قرون مفضلہ، فضیلت والے زمانے کہا قرار دیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بعد والوں کے لیے معیار ہے۔ جب وہ فضیلت والے ہیں، خیر پر مشتمل ہیں، تو دین وہی ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا، اور اسی بنیاد پر وہ سب سے بہتر زمانہ قرار پایا۔ لہذا ہمیں دین اختیار کرنا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بہترین زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے، ان زمانوں میں وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو دین کا حصہ ہے، اور اگر وہ بعد میں پائی جا رہی ہے، اس زمانے میں نہیں تھی، تو وہ کتنی بھی خوبصورت نظر آ رہی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتی، سب ہو سکتی ہے۔ کب ایجاد ہوئی؟ 4ویں صدی ہجری میں فاطمیین، عبیدیین، جو کرامتہ اور غالی شیعوں کا ایک طبقہ تھا، کرامتہ کا، جن کو باطنیہ کہا جاتا ہے، ان کا وجود ہی اس مقصد کے تحت ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ کرامتہ وہی ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ میں گھس کر داخل ہو کر طواف اور عبادت کرنے والوں کا قتل عام کیا تھا، خون بہایا تھا، حجر اسود کو اٹھا کر مصر لائے تھے، تقریباً کم و بیش 20 سال تک رکھا رہا۔ ان کرامتہ عبیدیین حکام کی ایجاد کردہ یہ بدعت ہے، 12 ربیع الاول کو عید کی اور جشن کی شکل دینے والی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کو، سنیوں کو دھوکہ دے کے دیکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم دین کے تعلق سے اچھے جذبات رکھتے ہیں، جبکہ وہ دین کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ تو اپنی شخصیت اور امیج کو بہتر بنانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور اس تناظر میں دین کا حلیہ بگاڑ کر اپنے باطل عقائد اور افکار کو لوگوں میں رواج دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ جہاں تک آج کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ الٹی سیدھی بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم عید میلاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے ذکر کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ذکر کوئی موسمی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ربیع الاول میں آپ کو یاد کیا، آپ سے محبت کا اظہار کیا،
آپ کے دامن کو پکڑنے کا اعلان اور نعرہ لگایا اور اس کے بعد بھول گئے؟ جی نہیں، ہوش سنبھالنے کے بعد اگر ہم کو اور آپ کو اسلام اور دین پر قائم رہنا ہے تو کوئی دین، کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی صدقہ، کوئی نیکی، دین کا کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی نیت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کیا جائے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ ہر عمل کو کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کو دیکھنا ہے۔ سال کے کسی دن، کسی خاص موقع پہ بھی آپ کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت سے سال کے کسی بھی دن بے نیاز نہیں ہو سکتا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ عید میلاد 12 ربیع الاول کی اس فضیلت کو جو آج کے لوگ بیان کر رہے ہیں، ہم چھٹیاں مناتے ہیں، کاروبار بند رکھتے ہیں، جشن مناتے ہیں شیعوں، کرامتہ، باطنیہ کی اتباع میں۔ ہاں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تعظیم میں، ان آپ کے حقوق کی ادائیگی اور فہم میں وہ صحابہ کرام سے آگے بڑھ گئے جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے لیے معیار قرار دیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم صحابہ کرام، مراد صحابہ کرام اور اس وقت ایمان والے وہی تھے، جس طرح تم ایمان لائے اور دوسرے بھی لے آئے تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک جو پڑھی جانی ہے اور ہدایت کا نوشتہ ہے، اسے قیامت تک کے لیے بتایا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ ہمیں ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول بنانا ہے تو ویسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ نے لایا۔ قرآن کی آیتیں صاف صاف اعلان کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، انصار مہاجرین سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ راضی ہو گیا تو مطلب ان کے عقیدے سے، ان کے منہج سے، ان کے دین سے، ان کی عبادات سے، ان کی زندگی کے تمام معاملات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ یہ مجموعی طور سے کہا جاتا ہے، اس کی انفرادی طور سے وہ معصوم نہیں تھے، ان سے خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، لیکن مجموعی طور سے ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کی عبادت، ان کا عقیدہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جس سے اللہ راضی ہے ہمارے لیے وہ قابل اتباع ہے، یا جو فاطمیہ اسلام دشمنوں نے جسے ایجاد کیا اسے اختیار کرنا چاہیے۔ کتنی صاف ستھری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ہیج پیش، کوئی الجھاؤ، کوئی پوشیدگی نہ سمجھ میں آنے والی بات لگتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ صحابہ کرام جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کے ایمان کو، منہج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کا عنوان بتایا کہ 73 فرقے ہوں گے امت میں، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ وہ کون سا ہوگا؟ جس پر میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں یعنی سنت، اور جس پر میرے صحابہ یعنی جماعت۔ اس سنت اور جماعت کو ماننے والے اہل السنہ والے، یہاں ہمارے یہاں جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو بولتے ہیں نا، یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل بدعت ہے۔ اچھی طرح دماغ میں رکھ لیجیے، کوئی ان کو عالم اسلام میں اہل السنہ نہیں کہتا، اہل الحدیث کو کہتے ہیں۔ تو جو رسول کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی نجات یافتہ گروہ ہے۔ اب ایک موٹا سا، چھوٹا سا، سادہ سا سوال ہے۔ ابھی ہم نے جو تمہید بیان کی کہ عید میلاد کی جو حیثیت آج لوگ منا رہے ہیں، جشن کی، محفل میلاد کی، اس میں بہت سارے خرافات کی، اس کا شریعت میں کوئی عطا پتہ ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں؟ ابھی بات کی باتیں جانے دیجیے۔ صحابہ کرام نے اس کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حدیث میں جس میں یہ کہا گیا کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے، تو یہ جشن میلاد منانے والے صحابہ کے طریقے پہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں کیا؟ تو پھر نجات پانے والے گروہ کی علامت اس میں ہے یا نجات نہ پانے والے گروہ کی علامت ہے؟ اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے، کلیئر بات ہے، کوئی میں نے کہا پوشیدگی، الجھاؤ نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام، ان کی محبت کا عالم کیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، صرف اشارے کروں تو 20 واقعات یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہن میں گھوم جائیں گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی
जिस वक्त तो मुशरिक थे, सुलह हुदैबिया के मौके पर जो आए सुलह की बातें तय करने के लिए, उनका जो बयान उन्होंने लौट कर कुफ्फार मक्का सरदारान कुरैश के दरमियान दिया, वो आज भी चमक रहा है हदीस की किताबों में। क्या बयान दिया था? हाँ, उन्होंने कहा था कि मैंने कैसर, किसरा, नजाशी और दूसरे बहुत सारे बादशाहों को देखा है, उनके दरबारों में गया हूं, उनके मुसाहिबीन का उनसे मामला मैंने देखा है, लेकिन किसी को नहीं पाया देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते हैं, वैसे किसी बादशाह के मुसाहिबीन में से किसी बादशाह की कोई ताजीम नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी इज्जत और मोहब्बत और एहतराम करते हैं, किसी ने किसी की नहीं की, मैंने किसी को नहीं देखा। आप अगर वजू करते हैं तो वजू का पानी हर कोई चाहता है कि हमारे हाथ पर, पैर पर गिरे, जमीन पर गिरने नहीं देते। आप अगर लुआब निकालते हैं, थूकते हैं, तो सहाबाए कराम में से हर कोई की ख्वाहिश होती है कि हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर आए। आप अगर कोई हुक्म देते हैं तो हर कोई लपकता है कि मैं इस पर अमल करूं। कोई आपको घूर कर नहीं देखता, नजरें मिलाकर आपके सामने खड़ा नहीं होता। इंतहाई ताज़ीम करते हैं। ये किसने गवाही दी? उस वक्त जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, मुशरिक और काफिर थे, ये बातें बयान करके कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम गौर और फिक्र कर लो। उनके असहाब जिस तरह उनकी ताज़ीम करते हैं, मैंने बादशाहों को देखा, बादशाहों के दरबारी और मुसाहिबीन उनकी ऐसी ताज़ीम नहीं करते। ये एक बयान। बाद अहले इल्म का हजरत अली से काजी इयाज ने नकल किया कि उनसे किसी ने पूछा कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे? कहा अपनी जान से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, बाल बच्चों से ज्यादा, और इंतहाई गर्मी में शदीद प्यास की हालत में ठंडे पानी की ख्वाहिश से ज्यादा। नहीं, नेचुरल और फितरी मिसाल थी। एक आदमी सख्त गर्मी में इंतहाई प्यासा हो, उस वक्त ठंडा पानी पीने की कितनी ख्वाहिश होगी और कितनी लज्जत महसूस होगी। वो जो लज्जत और चाहत है, हज़रत अली ने बयान किया कि उससे ज्यादा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो बयान, सूली पर चढ़ाए जा रहे हैं, आंख में आंसू आया। किसी ने कह दिया कि क्या तुम पसंद करते हो कि इस वक्त तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली दी जाती? तड़प गए। कहा तुम इसलिए ये समझ रहे हो कि मेरे आंख में आंसू इसलिए आ रहा है? अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी के बयान में भी इसी तरह की बात है, और ये खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बयान में भी कहा, एक नहीं सैकड़ों, हर बाल में अगर मेरी जान होती। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुझको एक ही जान क्यों मिली? हर बाल में अगर जान होती सब कुर्बान कर देता, लेकिन ये गवाह नहीं करता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए। ऐसी मोहब्बत ये कोई तसव्वुर हम लोग कर सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं, सुन्नतों का कोई पासो लिहाज नहीं है, कोई तड़प भी नहीं है हदीसें पढ़ना, सुन्नतें जानना। सुन्नत के लिए लड़ाई करने का कोई हौसला नहीं है, उसके लिए लड़ जाना, रोज नई नई बिदात, दीन की मुखालिफत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करके आपकी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। ये सहाबा थे जिनका तस्करा हम कर रहे हैं, कैसी मोहब्बत थी, कैसी ताज़ीम थी। उहुद का मंजर देखिए, बद्र का मंजर देखिए, मुख्तलिफ मौके देखिए। आपको जब घेर लिया दुश्मनों ने, सिर्फ 9 सहाबा कराम आपके पास हैं, घेरा डाल दिया, आपके मुकाबिल खड़े हो गए हज़रत तलहा, आपकी तरफ आने वाले तीरों को, बर्छों को अपने हाथ पर, सीने पर ले रहे हैं, खुद भी निशाना लगा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर झांक कर देख रहे तो कहा, अल्लाह के रसूल आप झांकिए भी नहीं, कहीं ऐसा न हो कि कोई तीर आपको जख्मी कर दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सफर हिजरत में फिदायत देखिए, हजरत अली की फिदायत देखिए, उमर फारूक उस्मान गनी की फिदायत देखिए, कदम कदम पर कह रहे हैं अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर फिदा। गुफ्तगू के अंदाज में ये कहते हैं माँ बाप फिदा आप पर कुर्बान। बद्र के दूसरे दिन कैदियों के सिलसिले में फैसला होने के बाद जब वही नाजिल हुई, उमर फारूक कहते हैं कि सुबह सुबह जब मैं उठ कर आया तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। जो फैसला किया था उस पर अल्लाह की तरफ से नाराजगी की वही नाजिल हुई सूरतुल अनफाल में। वो वाक़या मकसूद नहीं है, मैं जो हज़रत उमर का तर्ज़ अमल बयान करना चाहता हूँ।
کہ محبت رسول, اتباع رسول کا معیار उनसे सीखें. حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ رو رہے ہیں تو پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دونوں رو رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا آپ وجہ تو بتائیے کیوں رو رہے ہیں. اگر رونے کی جو وجہ آپ نے بتائی اس پر مجھے رونا آیا تو رو لوں گا, میں بھی روؤں گا, اور اگر اس پر رونا نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی شکل بناؤں گا, کیونکہ آپ دونوں رو رہے ہیں لہذا میں اتباع کروں گا. یہ ہے جذبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ بتائی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جذبہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے تو ہم حتی الامکان اس کی اتباع کریں. نماز کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام نے جوتا پہن کر آپ نماز پڑھا رہے تھے. یہ سنت ہمارے یہاں متروک سی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس میں گندگی لگی, آپ نے نماز کی حالت میں نکالا. سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے جوتا چپل پہنا تھا انہوں نے بھی نکال دیا. وجہ نہیں دیکھی, کیوں کیا ہماری طرح سمجھ میں آئے گا تو کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کو کرنا ہے. آپ نے نماز کے بعد وجہ بتائی کہ تمہیں نہیں نکالنا تھا, میں نے اسی وجہ سے نکالا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو دوران صلاۃ یہ اطلاع دی کہ اس میں گندگی لگی ہوئی. یہ ہے اتباع. میں نے چند مثالیں دی ہیں. زندگیاں صحابہ اور صحابیات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور محبت کے تقاضوں کی تکمیل کے سلسلے میں نمونے کے طور پر واقعات سے بھری پڑی ہے. کیسا عظیم الشان کردار انہوں نے نبھایا دین کی اتباع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سلسلے میں. لیکن ان کے یہاں ایسی بہت ساری چیزیں جو آج ہم نے دین سمجھ رکھا ہے, دین بتا رہے ہیں, دین کے طور پر لوگوں میں پھیلا رہے ہیں, غیر مسلموں کو دین بتا رہے ہیں, وہاں کوئی نشان نہیں تھا ان چیزوں کا. ان میں ایک واضح اور فہرست چیز ہے یہ 12 ربیع الاول کا جشن میلاد, عید میلاد, جس میں ہمارے یہاں جلوس نکلتا ہے, کہیں نماز پڑھی جاتی ہے, کہیں محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے, اور کہیں اور ساری بدعات خرافات کی جاتی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں, شرعاً غیر ناجائز چیزیں جو اختیار کی جاتی ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے غلط ہونے کی دلیل کے طور پر جو میں نے کچھ تمہیدی باتیں عرض کی وہ کافی ہے. سب سے پہلے وہ ساری حدیثیں جو بدعات سے منع کرتی ہیں وہ اس کا رد کرتی ہیں. ہاں, بدعات سے منع کرنے والی جتنی دلیلیں ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر جمعہ میں آپ پڑھتے تھے ہر بدعت گمراہی. ہر نئی چیز جو دین میں اختیار کی جائے گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر بدعت, ہر نئی چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی جو جہنم میں لے جانا. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. صحابہ میں آپ یہ بار بار کہتے تھے, کتنی اہمیت کی بات ہے, اس کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ روز روز وہی بات. اللہ کے نبی ہر جمعہ کو صحابہ کرام جو بدعت سے بہت دور تھے ان کے یہاں یہ سبق دہراتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو دین کو خالص شکل میں رکھنا بہت ضروری ہے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس کو نظر انداز نہ کرنا, اس میں کوتاہی نہ برتنا, کبھی دین میں بدعت اور خرافات کو داخل نہیں ہونے دینا, اس کی حفاظت کرتے رہنا. تو یہ جتنی حدیثیں دلیلیں بدعت کا رد کرتی ہیں ان تمام سے جشن میلاد, عید میلاد, محفل میلاد اور ان میں اختیار کی جانے والی نئی نئی چیزوں کا رد ہوتا ہے. نمبر 1, یہ میں نے ایک دلیل کا ایک پورا ذخیرہ بیان کیا. نمبر 2, وہ ساری قرآن کی آیتیں, حدیثیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, محبت کی تعلیم اور حکم دیتی ہیں اور آپ کی مخالفت سے روکتی ہیں. جن میں سے ایک میں نے 2 آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی. ایک تو یہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دیں بس وہی لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے منع کر دیں رک جاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ ہم لے نہیں رہے. ہاں, ابھی یہ جو لوگ بدعات خرافات کر رہے ہیں, اگر آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بالکل ثابت شدہ واضح قسم کی سنت رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنتیں ہیں, یہ اسے اختیار نہیں کرتے. اس کے بارے میں ان کے یہاں شوق نہیں ہے, تڑپ نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے.
ارے سنتوں کی بات چھوڑیے، آج ہمارے یہاں فرائض کا کیا حال ہے دیکھیے. جو فرائض چھوڑے وہ دین کا فدائی ہے، اس کے اندر دین کا جذبہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے. بدعت کے ذریعے سے سنت کا، رسول کی محبت کا اظہار اور سنتوں کو ترک کرنا، مخالفت کرنا، یہ محبت نہیں ہے، دشمنی ہے، مخالفت ہے. میں ان کو، جو لوگ یہ بدعات مناتے ہیں، ان کو وہ چاہے جان بوجھ کر کریں، اچھی نیت ہو ان کی، بری نیت ہو، پریکٹیکل میں ان کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ظاہر کرتا ہے. یہ مخالفین رسول ہیں، یہ دشمنان دین ہیں. کچھ بھی کہیں اپنے آپ کو، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ دین کی قبر کھود رہے ہیں، دین کی شکل حلیہ بگاڑ رہے ہیں. جو اللہ اور رسول نے بتایا اس کو دین نہیں مان رہے ہیں. یہود، نصارہ، ہندوؤں، ان کے طریقے کو آپ دین میں رائج کر رہے ہیں. یہ برتھ ڈے، جینتی، میلاد، اس کا منانا اسلام میں کسی کے لیے جائز نہیں رکھا گیا. کسی کا برتھ ڈے اور جینتی نہیں منائی گئی. ہندوؤں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، اور وہی آپ نے اختیار کیا. ابھی تو سننے میں آتا ہے کچھ سالوں سے بریلوی بڑے بڑے علماء، اصحاب جبہ و دستار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتھ ڈے کو منا کے کیک بناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کھلے طور سے اور زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے طریقے پہ نہیں ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہیں. ان کے طریقے پر برتھ ڈے منا رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین و شریعت کا. یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے آیتوں میں یہ حکم دیا ہے کہ رسول کی تعلیم کو لو، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. اب جو دیا ہے وہ سنتیں ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان پر عمل کرو. وہ نہیں ہوتا. جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. جو حرام کھلی ہوئی چیزیں ہیں ان میں حرام میں شرک اور بدعت سرے فہرست ہے. شراب، جوا، زنا، سود، یہ تو حرام ہے ہی، ان سے بڑھ کر شرک اور بدعت ہے. یہ بدعت ہم اختیار کر رہے ہیں. بدعت شرک کا دروازہ ہے. البدعۃ برید الشرک کہا جاتا ہے، برید الکفر کہا جاتا ہے. ہاں، اور بدعت ایسی گمراہی ہے کہ آدمی جب اسے اختیار کرتا ہے تو اس کو نیکی سمجھتا ہے اور اسی لیے اس سے توبہ نہیں کرتا. اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ شیطان ابلیس کے نزدیک شرک اور کفر کے بعد سب سے پسندیدہ چیز بدعت ہے، اس لیے کہ بندہ اس میں ملوث ہونے کے بعد اس سے توبہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو نیکی سمجھتا ہے. اور پھر بدعت کے نقصانات اگر ہم گنائیں تو ایک موٹی کتاب تیار ہوگی. جب آپ بدعت کو دین سمجھتے ہیں تو معروف منکر اور منکر معروف ہو جاتا ہے. نیکی کو برائی سمجھنے لگتے ہیں، برائی کو نیکی سمجھنے لگتے ہیں. ابھی میں ممبر پر کھڑا ہو کر یہاں عید میلاد کا رد کر رہا ہوں، تردید کر رہا ہوں، سنت کے خلاف بدعت بتا رہا ہوں، ثابت کر رہا ہوں. اب بہت سارے سننے والے اگر غور کریں، جن کو دین اختیار کرنے کا حقیقی شوق اور جذبہ ہے، ایسا آج کہاں ملتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر سمجھیں گے یہ ہمارے مسلک کی مخالفت ہے، لہذا وہ مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، اور ان تمام لوگوں کو جو اس کے خلاف کہتے ہیں اور اپنی بدعت کی مخالفت کرنے والوں کو گستاخ رسول سمجھیں گے. یہ معیار قرار دیں گے کہ اگر جشن میلاد نہیں مناتا، محفل میلاد کو صحیح نہیں مانتا، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. اگر ان کی یہ بات درست مان لی جائے تو سارے صحابہ کرام کو محبت رسول سے جو ہے سبکدوش ہونا پڑے گا، کیونکہ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کیا. کیا وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ابھی میں نے بتایا قرآن حدیث نے محبت رسول کا معیار کیا بتایا کہ آپ سے محبت کی جائے، یہ فرض ہے، ضروری ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. لیکن محبت کا مطلب کیا؟ یہ جو اللہ نے بتایا، جو رسول دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جائے. ہمارے خیال میں، ہمارے دماغ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ فلاں چیز حرام اللہ کے رسول نے کہی تو ہم چھوڑ دیں، کتنا بھی خواہش نفس اس کی طرف مبذول کرے. بیوی کا حق یہ ہے، بچے کا حق یہ ہے، بہن کا حق یہ ہے، بیٹی کا حق یہ ہے، شوہر کا حق یہ ہے، فلاں کا حق یہ ہے. اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، سر جھکا دیا. یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت و اتباع. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے آپ سے محبت کی. اتباع کا یہ معیار آج ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. سمجھنے کو، ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ مشکل ہے نا.
اس میں اپنے نفس کی قربانی اور نفس کو روندنا، خواہشات کو روندنا پڑتا ہے. یہ ہم سے نہیں ہوتا. خواہشات کی تکمیل کے ساتھ محبت کے اظہار والا جو طریقہ ہے وہ بدعت ہے. یہ ہم سے ہوتا ہے. لہذا رسول کی مخالفت کر کے رسول کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. کس کے بارے میں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اکثر کہتا ہوں یہ مقام آپ کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم پیغمبر مانتے ہیں، ایمان رکھنا ضروری ہے. کوئی اگر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جو موسیٰ دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ نہیں، یہ حیثیت اب ان کی منسوخ ہو چکی ہے. وہ نبی ہیں، سچے نبی تھے، صاحب توریت تھے، آسمانی کتاب ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں. ان کی تعظیم ضروری ہے، ان کی نبوت پر ایمان لازم ہے. ان کا انکار ساری نبوتوں اور کتابوں کا انکار ہو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ بھی زندہ ہو جائے نا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر وہ بھی زندہ ہو جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بھی بات نہیں چل سکتی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی بھی بات نہیں چل سکتی. تو عبیدیین، فاطمیین، شیعوں کی بات مان کے ہم یہ 12 ربیع الاول منائیں، شب برات منائیں؟ روافض اور شیعوں کی اتباع میں اہل سنت والجماعت ان کی اتباع کریں اور محبت رسول کی بتائیں؟ کون سا اصول ہے؟ کون سا دین ہے؟ کہاں گئی عقل اور دماغ؟ اور آپ کو نہیں پتا، آپ جاہل ہیں، تو بتانے والوں کی بات پر کان کیوں نہیں دھرتے؟ چلیے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے کہ یہ مسلک کے مخالف ہیں، اپنے مسلک کے علماء سے پوچھیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے اس پر عمل کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو جو صحابہ نے نہیں کیا، نہیں جانا، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی تیسری دلیل جو ہے ہم نکلتی ہے. لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول کی اتباع، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوه لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ روز پڑھتے رہنا چاہیے، ہم کو دہراتے رہنا چاہیے. کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. عبیدیین میں، روافض میں، فلاں بزرگ میں، فلاں پیر صاحب میں نمونہ نہیں ہے. فلاں بزرگ، میں نے ابھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چلے گی تو فلاں نے کہا، ڈھیما نے کہا، اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے اللہ کے رسول کے سامنے؟ آج ہم شخصیات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کسی کو گمراہ کرنا ہے، بدعت کو رائج کرنا ہے تو اپنی بدعت کا انتصاب اور نسبت کر دیتے ہیں. فلاں اہل بیت کے صاحب نے فرمایا، فلاں امام نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا. کہاں کہا ہم کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. سند کیسی ہے، قول صحیح ہے، ثابت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے بھی اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو بھی مان لیں گے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو دی کہ جو دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. اور آپ کی اکیلی شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے. میں ایک ایک مثال اور نمونے کے طور پر بیان پیش کر رہا ہوں. سورہ نور کی بہت مشہور آیت ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اب عید میلاد کرنے والے، منانے والے رسول کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، مخالفت کرنے والے غور کیجیے. کھلا ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں. رسول نے جس کا حکم نہیں دیا اس کو کر رہے ہیں، جس کا حکم دیا اس کو نہیں کرتے. تو جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے انہیں ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرْ، ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ انہیں فتنہ پکڑ لے وے. فتنہ امام احمد کہتے ہیں فتنے سے مراد شرک ہے. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا وہ شرک میں چلا جائے گا. جتنے سنت کے مخالفین ہیں سب میں آپ کو شرک ضرور ملے گا کسی نہ کسی حیثیت سے روئے زمین پر. میرے علم کے مطابق میں جو جانتا ہوں، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار روئے زمین پر منہجی اعتبار سے آج اگر شرک اور بدعت سے محفوظ کوئی گروہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے. عمل میں چاہے کوتاہی ہو، لیکن یہاں منہجی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بالکل صاف اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حیثیت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں. شریعت کا مصدر قرآن اور حدیث ہے، اور اس قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھا جائے گا جیسے صحابہ نے سمجھا. عقیدے میں، عبادات میں، منہج میں، یہ صرف ان کا اصول ہے روئے زمین پر آج.
اہل حق ان کے اگر یہ نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے. تو جو رسول دے لے لو، اور جو مخالفت کرتا ہے اس کو ڈرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں شرک کو بدعت نہیں ملے گی آپ کو. جتنے بدعتی ہیں سب کے یہاں شرک کبھی ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے. علامہ ابن کثیر نے متعدد مفسرین سے فتنے کا معنی، میں نے احمد بن حنبل کی تفسیر نقل کی، دوسرے مفسرین کہتے ہیں فتنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا کے عذاب سے ڈریں. اب ہمارے خلاف جو ہے قوانین بن رہے ہیں، NRC CNA، ہم چلا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، فلاں جانور ذبح نہیں کر سکتے، ہمارے بچوں کو جو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے گناہوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ہمارے کاروبار مندی کا شکار ہے، ہم پر جو ہے مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہے، آپس کے جھگڑے اختلاف ہے، دنیا کے عذاب اور پریشانیاں ہیں. اس کی ایک وجہ قرآن نے بتایا کہ رسول کی مخالفت ہے. آپ اور ہم رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اس لیے دنیا کا عذاب آ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، چھپایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کیا ہے، مانے نہ مانے اپنی گردن کو زمین میں دھسا لے تو خطرہ ٹل گیا، ایسا نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جشن میلاد کو چیخ چیخ کر منا رہے ہیں اور ہم لوگ خاموشی سے گزر جا رہے ہیں. جو منا رہے ہیں، جو نہیں منا رہے ہیں بس خاموش ہیں. آپ کے گھر پر حملہ ہو تو آپ بدلہ لیں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، دین پر حملہ ہو تو آپ خاموش رہیں گے. یہ ہے اللہ اور رسول سے محبت ہماری اور آپ کی. دین جماعت کا کباڑا کرنے والے، غلط کام کرنے والے دندناتے پھرے ہم پر، ہماری پیشانی پر بل نہیں آتا. کون جھنجھٹ میں پڑے، یہ تو ان کا کام ہے. لیکن آپ کے گھر پر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ کی نفرت، آپ کی مخالفت، آپ کا جذبہ دیکھنے کے لائق. دنیا سمجھا کے تھک جائے آپ کی نفرت ختم نہیں ہوگی. اس کے یہاں شادی میں نہیں جاؤں گا، اس کے یہاں فلاں میں نہیں جاؤں گا، اس کی میت میں نہیں جاؤں گا، اس کو بلاؤں گا نہیں. دنیا کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں. اس کے لیے جہاد اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں کو سیکھا جائے، اور آپ کی مخالفت کرنے والوں سے ہاتھ سے، زبان سے، دل و دماغ سے جہاد کیا جائے. یہ ہے سنت کی، یہ ہے سنت پر چلنا، رسول سے محبت کا اظہار جو صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور تمام محبان رسول نے کیا. اور آج کے محبان رسول بدعت کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر کے. تو دوسری دلیل یہ کہ جو مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے یا دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو قرآن کی اور حدیث کی وہ ساری دلیلیں، وقت نہیں ہے، زیادہ ہو گیا. میں اور کچھ آیتیں اور حدیثیں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن یہ آپ دہراتے رہتے ہیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے. وہ تمام قرآن کی آیات اور حدیثیں 12 ربیع الاول کی ان بدعات کا رد کرتی ہیں. تیسری چیز جو اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر دلیل ہے وہ یہ کہ اسلام میں برتھ ڈے، جینتی اور میلاد والا جشن ہے ہی نہیں. نہ کسی پیغمبر کا منایا گیا، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی اور بزرگ کا. یہ عیسائیوں کے یہاں منایا جاتا ہے کرسمس کے طور پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اسی کی مناسبت سے ان کے یہاں عیسوی کیلنڈر بھی مانا جاتا ہے. عیسائیوں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں ہندوؤں کے یہاں ہے فلاں جینتی، ڈھیما جینتی. اور جب یہ جینتی کا دروازہ آپ نے کھولا، اس کو لوگ مانتے ہیں، اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا میلاد کو منانے تک بات محدود نہیں رہ جاتی. اب حضرت علی کی ولادت کے دن کو بھی منایا جاتا ہے، فاطمۃ الزہرا، حسن حسین رضی اللہ عنہم، ان سب کے لیے. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، بزرگان دین شیخ عبد القادر جیلانی، ابھی ان کی 11ویں شریف کی مجلسیں منعقد ہوگی ان کی ولادت و وفات کی مناسبت سے. پھر فلاں بزرگ کا عرس، ان کی ولادتوں کے دن منائے جاتے ہیں، شیخ بدوی، شیخ فلاں، اجمیر والے، فلاں والے، ڈھیما والے. ایک دروازہ کھول دیا اور پھر وہاں سے انسان، ہم اور آپ اپنا بھی برتھ ڈے منانے لگتے ہیں. یہ حرام ہے. برتھ ڈے منانا، جینتی منانا یہ حرام ہے. اسلامی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں
وہ नसारा और गैर मुस्लिमीन की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से होगा। ये मैंने एक दलील नकल की, इसकी बहुत सी दलीलें हैं। हर नमाज में हम दुआ करते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये ज़ालिमीन और मग़ज़ूब के तरीके से परवरदिगार हमें बचा। और जब हम ये बर्थडे बनाते हैं तो ज़ालिमीन और मग़ज़ूब अलैहिम के तरीके को इख्तियार करते हैं। जश्न मीलाद मनाने वाले ज़ालिमीन के तरीके पर है, यहूद नसारा के तरीके पर, गैर मुस्लिमों के तरीके पर जो है अल्लाह के रसूल का जश्न मना रहे हैं। ये एक दलील है। एक दलील इसके रद्द होने की, इसके गलत होने की ये भी एक पहलू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी महफिल मीलाद को मुनक़िद करने के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी बुराइयां जुड़ जाती है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू करना, आप देखेंगे कि नातिया कलाम, अशार आपकी शान में इस तरह पढ़े जाते हैं कि आपकी तारीफ में जो है इजाफा किया जाता है, और इस तरह इजाफा किया जाता है कि आपको अल्लाह से मिला देते हैं। खुला और सरीह किस्म का शिर्क किया जाता है। आपके इसके अलावा कुछ बातिल अकायद और मुनकरात जो इससे जुड़े हुए होते हैं, हाँ, इसलिए कि ये बिदअत जो है ये दरअसल शुबहे को पैदा करती है, और शुबहात दीन में अकीदे को फासिद और खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं। यहाँ मैंने हाथ में जो कागज लिया, बाज़ अहले इल्म के अक़वाल को पेश करने के लिए, लेकिन मौका नहीं है। अल्लामा फाक़हानी, अल्लामा इब्न तैमिया, शेख इब्न बाज़ और दूसरे लोगों ने बहुत प्यारी बातें, एक ताजुद्दीन मालिकी हैं, उनका बड़ा शानदार कौल था, लेकिन ज़रा लंबा है, उसका मौका नहीं है। उन्होंने इन सब लोगों ने रद्द किया, और ताजुद्दीन मालिकी साहब के जुमले में की तशरीह में जो उन्होंने बहुत सारी तफसील पेश की, ये कहा कि महफिल मीलाद मनाने वाले कई मुनकरात का इर्तिकाब करते हैं। कुछ लोग महफिल सेमा, अभी सूफियों के आजकल जो क्लिप्स आती हैं, आप देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले हम सुनते थे, देखते नहीं थे, अब वो क्लिप में नजर आती है कि महफिल जमी है, मस्जिद के अंदर बुजुर्ग साहब खड़े हैं, लोग नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, दुफ ढोल जैसी चीजें बज रही हैं, ये कोई दायरा नुमा अलग अलग अंदाज में रक्स कर रहे हैं, हाँ, डांस कर रहे हैं, सेमा हो रहा है, और इस झूम झाम में जो है वो बुजुर्ग साहब के पैरों को पकड़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, पेशानी छुपा रहे हैं, उसको बुजुर्ग साहब मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आशीर्वाद की तरह उनकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, सहाबा का तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करना आपके एक सहाबी ने किया, आपने सख्ती से मना कर दिया, इसे तो अल्लाह के लिए जाएगा। अगर दुनिया में किसी को मैं इजाजत देता तो बीवी को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करे, लेकिन ये अब अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्गान आज ये दुकान चला रहे हैं दीन के नाम पे, वो ये करवा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी खुराफात, फिर इसमें ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मिलाद में हाजिर होते हैं, आपकी शान में गुलू किया जाता है, हाँ, और भी बहुत सारी बिदआत, खुराफात, पैसे का खर्च, ये सारी चीजें इसमें इख्तियार की जाती है, लेकिन जो है इन सबको दीन समझा जाता है। यहाँ इन्होंने, मैं जो अक़वाल तो नहीं पेश कर सका, सरसरी तौर से कुछ नुकसानात कि महफिल मीलाद, जश्न मीलाद, ईद मीलाद को जो जो अमल किया जाता है, उनके क्या नतायज और असरात हैं, चंद का जिक्र इन्होंने किया। चंद में भी 15 एक है, और उसमें ये कहा कि ये सरसरी है, और भी बहुत सारे नुकसानात हैं। मैं बस सरसरी से जिक्र करूं कि इस महफिल को या इस दिन को इस तरीके से जो मनाया जाता है, इससे मुताल्लिक जो अकीदे और अमाल जुड़े हुए हैं, इसमें शिर्क अकबर का सुदूर होता है। बहुत से लोग शिर्क अकबर का इर्तिकाब करते हैं। शिर्क अकबर का इर्तिकाब मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह टूट गया और इस्लाम से आदमी बाहर हो गया। ये कैसे शिर्क अकबर होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में हद से ज्यादा बढ़ जाना, कसायद में, मदाइह में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया के सिलसिले में गुलू करते हुए उनको पुकारने में, है अल्लाह के रसूल हमारा ये कीजिए वो कीजिए। और मैं तो बहुत खुल के कह रहा हूँ कि बरेलवी कबर परस्त वाला तबका छोड़कर देवबंदी हजरात और उनके उलमा की तहरीरों में हम देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं कि उम्मत पे तेरी वक्त बड़ा मुश्किल आया है, अल्लाह के रसूल मदद कीजिए। ये कोई भी कहता हो, कितने बड़ी दाढ़ी हो, कितना बड़ा जुब्बा दस्तार हो, अगर ये जुमला कह रहा है अकीदे से तो वो शिर्क अकबर है। और शिर्क अकबर ऐसा है कि अगर कोई कहता है इस्लाम से बाहर हो गया और उस पर बगैर तौबा के मर गया तो कभी भी जहन्नम से बाहर नहीं आएगा। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ कुरान हदीस की दलीलें इस पर मौजूद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया के सिलसिले में
जो है गुलू। और इतना ही नहीं, बाज़ जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गों के नाम पर, औलिया के नाम पर जो है नजर व नियाज किया जाता है और ज़बह किया जाता है, जानवर ज़बह किए जाते हैं, उनके नाम पर किया जाता है और वो तवक्को की जाती है कि अल्लाह से कुर्बत हासिल हो रही है। वो चाहे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के करें, लेकिन अगर नीयत यह है कि अल्लाह के रसूल के नाम पर कर रहे हैं, फला के नाम पर कर रहे हैं, उनको उनकी जनाब में पेश कर रहे हैं, उनकी नजर नियाज है, तो ये उनकी इबादत है, शिर्क अकबर है, इस्लाम से खारिज कर देने वाली चीज। तो पहला नुकसान ये कि इसमें शिर्क अकबर का वुकू होता है। दूसरा, कुछ बातिल एतकादात इन महफिलों में, इस जश्न और ईद के मौके पर बातिल और फासिद अकायद जो है इख्तियार किए जाते हैं। जैसे ये अकीदा कि जब महफिल मीलाद मुनक़िद होती है तो लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बनफ़्स नफीस हाजिर होते हैं। कुरान हदीस की दलीलों के ये सरासर खिलाफ है और ऐसा मानना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुलू ही है और आपको समी और बसीर अल्लाह की तरह मानने के मुतरादिफ है कि हर शख्स ये समझ रहा है कि आप कहीं भी हैं, अल्लाह के रसूल आपकी सुन रहे हैं, जैसे अल्लाह ताला हर जगह हर एक की सुनता है। इसी तरीके से इस मौके पर बहुत सारी बिदात और मुहदसात के अंदर जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में आप देखेंगे कि ज्यादती होती जाती है। बिदत के लिए जब ये दिन मुकर्रर किया गया जो शरीयत ने जैसे मिसाल के तौर पे ईद उल अजहा, ईद उल फित्र मुकर्रर किया है तो उसके अहकामात दिए हैं, लेकिन जो लोगों ने ईद बनाई है उसके अहकामात कुरान हदीस में नहीं है। तो अब इलाके के लोग अपने अपने दिमाग से उसमें कुछ चीजें मिलाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक शहर में किसी और तरीके से बिदत पर अमल होता है, दूसरे शहर में किसी और तरीके से, और उसमें इजाफा होता रहता है। हमारे यहाँ मिठाइयाँ तकसीम की जाती है, अल्लाह के रसूल के नाम पर फातिहा खानी होती है, कारोबार बंद होता है और कुछ अमाल होते हैं। मैंने सुना है, वल्लाहु आलम, बाज लोगों से सुना, सही है या गलत मैं नहीं जानता, कि बुरहानपुर हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हाँ, बुरहानपुर में ईद मिलाद की खुसूसी नमाज होती है, नमाज ईद। शायद वो मगरिब के बाद पढ़ते हैं ताप्ती नदी के किनारे, ऐसा मैंने सुना है। वल्लाहु आलम सही है या गलत, और अगर सही हो तो कोई बईद बात नहीं है अहले बिदत से जो मैंने बताया। तो ये कहा कि बिदतें बढ़ती जाती हैं। हाँ, उसमें एक ये भी है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक दिन मनाया जा रहा है, कुछ जगहों पर ऐसा है कि कई दिनों तक, बाज मकामात पर, बाज मुल्कों और इलाकों में ऐसा होता है कि 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जश्न का माहौल होता है। हर रोज जुलूस निकलते हैं, हर रोज महफिल मुनक़िद होती है। फिर कुछ लोग कई जुमा तक कहते हैं, जुमा उसको दोहराते हैं। इसी तरीके से इनके साथ साथ औलिया और कुछ बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम की भी महफिलें मुनक़िद की जाती हैं और फिर इनकी कब्रों की तरफ जो है सफर किया जाता है। मैं मीलाद के मौके पर शेख हसन अल बन्ना जो इख्वानुल मुस्लिमीन के जो बानी हैं, उनके ताल्लुक से भी उनके तस्करे में आता है, खुद उनके सगे भाई और दूसरे लोग बयान करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल में जो जुलूस निकलता था मिस्र में, शेख बदवी और जैनब, सैयदा जैनब की कब्र और मज़ार पर जो जश्न होता था, उसमें शेख हसन अल बन्ना बजाते खुद शरीक होते थे, अशार पढ़ते थे। जो अशार पेश किए उसमें बताया कि उसमें शिरकिया कलाम भी पाया जाता है। हाँ, ये अच्छे लोग इसमें जो है बह जाते हैं, जिनको लोग समझते हैं कि बड़े दीन के अलमबरदार हैं, कुरान और हदीस की तालीम पेश करने वाले हैं। कह रहे हैं इसी तरीके से मज़ारात की तरफ सफर करना, एक शहर से दूसरे शहर के, वहां जश्न ज्यादा होता है तो लोग सफर करके वहां जाते हैं हज की तरह। हाँ, शद्दे रेहाल इस किस्म के मकासद से अजर सवाब की नियत से, हाँ, 3 मस्जिदों के अलावा जायज नहीं है, वो हम हदीस जानते हैं। तो इसी तरीके से बाज इन महफिलों में बाज खास किस्म के दुआएं, अस्कार, जिनको लोग यहाँ अरबी में है अहज़ाब और रवातिब का नाम देते हैं, हम उर्दू में हमारे यहाँ कहते हैं कि ये वजीफा है, फला वक्त का वजीफा, यानी लोगों की बनाई हुई दुआएं और अस्कार इख्तियार किए जाते हैं। मेड इन इंडिया, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं नहीं हैं, लोगों की बनाई हुई, उसको इख्तियार किया जाता है, रिवाज दिया जाता है और कहा जाता है महफिल मिलाद में ये पढ़ा जाए, जुलूस में वो पढ़ा जाए, फला जगह ये पढ़ा जाए। ये बिदात है। नंबर 4, झूठी और ज़ईफ़ हदीसों से और इंतहाई गढ़े हुए किस्सों और वाक़यात से, खुराफाती बातों से इस्तेदलाल किया जाता है। इन बातों को सही साबित करने के लिए झूठी हदीसें, ज़ईफ़ हदीसें, इनका पूरा एक बाजार गर्म किया गया। अब हम कह रहे हैं कुरान हदीस से साबित नहीं है, लेकिन उनको मोहब्बत रसूल बतानी है, तो वो खींच तान के झूठी हदीसें बयान करते हैं, उल्टे सीधे वाक़यात। तो देखो अबू लहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में उसने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया। तो आप कहिए कि हम अबू लहब की सुन्नत पर चलते हैं?
तब्बत यदा अबी लहब वाले तरीके पे, क्योंकि रसूल की मुखालफत करके उसको यही खिताब मिला क़यामत तक की फटकार अल्लाह की तरफ से, और वो जहन्नम में जाने वाला है। तो जहन्नमी आदमी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और ये उसकी सुन्नत दीन और शरीयत बन जाएगी। और अबू लहब की इस सुन्नत को सहाबा कराम नहीं समझ पाए कि उसको इतनी मोहब्बत थी, सहाबा को नहीं थी, अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को नहीं थी। तो जिन अबू बकर उमर फारूक और सहाबा की तारीफ अल्लाह ने की, उनको नहीं पता लगा। जिनको तब्बत यदा अबी लहब था उसको पता चल गया, उसके तरीके को इख्तियार करेंगे। अगर उसका तरीका है तो मुबारक हो आपको, हमें नहीं चाहिए अबू लहब का तरीका। ऐसे फजूल किस्म के वाकयात और दलीलों को, जो दलील है ही नहीं, इस्तेदलाल किया जाता है। इसी तरीके से बिदतों की ताज़ीम, इसके नुकसानात क्या हैं? महफिल मिलाद, ईद मिलाद नवाने कि बिदतों की ताज़ीम की जाती है, उसमें लोग सरगर्मी दिखाते हैं और इसके मुकाबिल सुन्नतों को कमतर समझते हैं, बल्कि वाजिबात और फराइज को कमतर समझ के उससे गफलत बरतते हैं। नमाज रोजा छूट जाए चलेगा, जुलूस में जाना है, महफिल में जाना है, ये चिरागा करना है, लाइट लगाना है, इस पर पैसा खर्च हो, इसमें वक्त जाए चलेगा, रात भर मेहनत की, फजर का टाइम हुआ सो गए। तो जो सुन्नत से साबित है उसको छोड़ दिया। और जो साबित, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसकी मिसाल दी ना, मैं कई मरतबा बयान किया कि भूख लगी है, सड़ा खाना खा लिया, नापसंदीदा, वही मिला वही खा लिया, अब अच्छा खाना आया तो खाने की ख्वाहिश नहीं रही। ऐसे ही बिदती है, जज्बा खैर है, दीन पर अमल करने का, रसूल से मोहब्बत का जज्बा अंदर है। अब बिदात से ऐसा कर लिया, नियत अच्छी थी, जो सड़ा खाना था खा लिया बिदत की शक्ल में। अब जब बिदत से पेट भर गया तो सुन्नत आई जिसमें नेकी है, अज्र है, अल्लाह रसूल का हुक्म है, तो उसका जज्बा ही नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने और भी एक मिसाल दी जो उनकी इस तहरीर में थी, जो मैं पेश करना चाहता था, कि जो शख्स ये ऐसी खुराफात करता है और सुन्नतों पर अमल नहीं करता, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी मुसहफ को, कुरान को खूब अच्छा संवारता है, सजाता है, खूब अच्छा गिलाफ लगाता है, लेकिन कुरान पढ़ता नहीं। संवार रहा है, एहतराम कर रहा है, चूम चाट रहा है, पढ़ता नहीं। पढ़ता है तो अमल नहीं करता, समझता ही नहीं, अमल ही नहीं करता, शौक ही नहीं है। या दूसरी मिसाल थी कि मस्जिद खूब शानदार और अच्छी बनाता है, खूब अच्छी मस्जिद तामीर कर ली, जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने आता उस मस्जिद में। आजकल हमारे यहाँ मस्जिद बनाने में लोग करोड़ों का बजट और इस पर फख्र करते हैं, इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं रहता, करोड़ों की मस्जिद बना देते हैं, नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। उसी मस्जिद में जो करोड़ों की बनाई, वह जन्नत फिक्स ऐसा समझते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा ना, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा जन्नत में घर, तो मस्जिद बना के आप घर बैठ जाओ। इतना ज्यादा शऊर तो सहाबा और अहले इल्म को भी नहीं था कि जन्नत वाला अमल करने के बाद हम रिटायर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने परवरदिगार की इबादत करते रहिए यहां तक कि यकीन यानी मौत आ जाए। ये वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया है। इसमें एक नुकसान जो है इसके असरात में से कि यहूद नसारा के साथ मुशाबहत है उनकी ईदों में, और उनके जो अंबिया और बुजुर्गों की ताज़ीम और उनके जश्न मीलाद मनाए जाते हैं, उन उमूर में यहूद नसारा की, चूंकि ये अरब आलिम है इसलिए इन्होंने हिंदुओं का नहीं इनको मालूम रहा होगा। हमारे यहाँ देखिए फलां की जयंती, ढेमा की जयंती मनाया जाता है, इसमें हिंदुओं की भी मुशाबहत है। जो लोग ऐसा करते हैं यहूद नसारा और हुनूद की मुशाबहत है। इसी तरीके से अल्लाह के कुरान अजीम की आयात और अहादीस रसूल की बेइज्जती और गुस्ताखी है और उनके एहतराम और ताज़ीम में कमी है। क्यों? इसलिए कि इन मजलिसों में कुरान की आयतें और हदीसें जो पढ़ी जाती हैं तो खुराफात के साथ में, लहवल हदीस के साथ में, उल्टी सीधी हरकतें, जैसे कि मैंने भी बताया कि नाच रहे हैं, दुफ बजा रहे हैं, गाने और बाजे बज रहे हैं, और उसमें कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, हदीसें पढ़ी जा रही है। कुरान की आयतों के साथ खिलवाड़ और उनकी बेइज्जती है ये, इस तरह की हरकतें करना। कह रहे हैं इसी तरीके से इन मुनकरात को मस्जिदों में जब अंजाम दिया जाता है तो इससे मस्जिद के एहतराम को जो है पामाल किया जाता है, उसकी हुर्मत को रौंदा जाता है। मस्जिद में उसके आदाब बताए गए हैं, अहकाम बताए गए हैं। अब ये हमारे यहाँ देखिए जो क्लिप्स आ रही हैं, बुजुर्गान इसमें नाच रहे हैं, दुफ बजा रहे हैं, कूद रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, खिरकिया कलाम गा रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ हर रोज फजर की नमाज के बाद ये कबर वाले जो है कुरान की तिलावत का हुक्म दिया गया, उस पर अमल करें या ना करें, लेकिन बहुत पाबंदी के साथ बिदती किस्म के अशार पढ़ेंगे, ऐसे नातिया कलाम पढ़ेंगे। ठीक है, दरूद भेजना अजान के बाद ठीक है, वो दिल में है, चिल्लाकर चीख कर नहीं।
یہ طریقہ جو ہمارے یہاں اختیار کیا گیا. اب یہ اتنا عام ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان جانتے ہی نہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ ابھی نئی ایجادات ہے چند سالوں پہ اس طرح کی. اس کو انتہائی مضبوطی سے تھامے. اگر آپ اس پر کوئی ٹوکے تو جھگڑا اور فساد ہو جائے. لیکن سنت کے خلاف اگر کوئی شک کر رہا ہے اور آپ سنت کو پر ٹوکے بولے تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. اس جھنجٹ میں کون پڑنے والا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو اللہ کے گھروں میں آواز بلند کرنا اور نہ جانے کون کون سے منکرات کا اس میں جو ہے جو اللہ کے گھروں کے اور مساجد کے آداب کے خلاف اختیار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس میں گانے بجانے اور پھر آلات لہو معازف شیطانی گانے باجے جو ہے وہ بھی اختیار کیے جاتے ہیں. وہ چاہے مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر. ایسی چیزیں ایسے باجے گاجے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے رقص کودنا پھاندنا اور مختلف قسم کی ایسی حرکات جو شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں جن کو یہ الگ الگ نام دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ حال آ گیا اس کو جوش آ گیا فلاں آ گیا الگ الگ عربی میں زار کہتے ہیں. اور بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اس میں فسق و فجور پایا جاتا ہے. بعض مجلسوں میں جو ہے نشے کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں مزارات پر عام طور سے جو مجاورین اور ان کے رفقا ہیں ان کے یہاں بھنگ اور مختلف قسموں کے دور چلتے ہیں اور اس کو وہ ہندوؤں کی طرح مقدس نشہ سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسے اور بھی بہت سارے مسکرات اور مفترات کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان مجلسوں میں کچھ گانے بجانے کے لیے محفل کی رونق کے لیے کچھ کم عمر لڑکوں کو لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے. اس سے بھی بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اس کا یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں جلوسوں میں اور بعض ان کے بدعتی محافل میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اختلاط ہوتا ہے. عورتوں کو تیز آواز میں کلام پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو عورتوں کی آواز کا بلند ہونا جو شریعت کے خلاف ہے, مرد اور عورت کا اختلاط جو شریعت کے خلاف ہے, یہ اختیار کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیے کہ مسجدوں میں عورتوں کا آنا بند کر دیا گیا اس مقصد کے اس عنوان کے تحت کہ ان کا آنا فتنہ ہے. اور ایسے بدعتی کاموں میں قبرستانوں میں جہاں عورتوں کا جانا ممنوع ہے یا نہیں جانا چاہیے وہ وہاں بھیجا جا رہا ہے اور جہاں اجازت ہے وہاں منع کر دیا گیا. اور اب جب عورتیں دین سے دور ہو رہی ہیں, ہماری کچھ خواتین غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں, مذہب بدل رہی ہیں, تو کچھ علماء کو فکر ہو رہی ہے یہ کرنا چاہیے, بیداری لانا چاہیے. بیداری کے سارے راستے تو آپ نے بند کر رکھے ہیں. دین سیکھنے سکھانے کے راستے بند کر رکھے ہیں. ان کو عید کے موقع پر بھی جو اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ عیدگاہ لے کر جائیں, روزہ انہوں نے رکھا, عبادتیں انہوں نے بھی کی, تو عید کا تحفہ لینے وہ بھی جائیں. وہاں آپ نے راستہ بند کر دیا. جو شریعت نے کہا تھا وہ بند کر دیا, جو شریعت نے نہیں کہا تھا. یہاں بولتے ہیں مسجد میں فتنہ ہے. اب کالجوں میں کچھ مسلمان عورتیں غیر مسلم بن گئی, غیر مسلموں سے شادی کر دی. میں اکثر پوچھتا ہوں کہ کوئی مفتی اتنا جرأت مند ہے جو یہ کہے کہ آج کالجوں سے فتنہ ہو رہا ہے تو کالج بھیجنا بند کر دیا جائے؟ کہیں گے کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے, یہ حماقت ہے, بے وقوفی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر دو چار واقعات چند واقعات کچھ فتنے کے ہو گئے تو اس کی بنیاد پر اچھے کام کو جس کی مصلحت بڑی ہے چھوڑا نہیں جائے گا. تو مسجد سے عورتوں کو جوڑنا یہ کیا نقصان والی بات ہے؟ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو بھی گیا مسجد جانے آنے کے درمیان, تو کیا اس کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ کا بیٹا اگر مسجد جا رہا ہے, راستے میں حادثہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, تو بولیں گے مسجد جانے کی وجہ سے وہ اس لیے مسجد جانا بند کر دو؟ کون سی عقل ہے؟ تو یہ عورتوں کا اختلاف. اسی طریقے سے عورتوں کو قبرستان کی طرف جانے میں کثرت ہوتی ہے, بھیڑ بھاڑ کے ساتھ جانا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ جو عورتیں خوب زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر لعنت. زائرات والی روایت ضعیف ہے, زوارات والی روایت جو ہے مضبوط ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اسی طریقے سے اس میں اسراف, تبذیر, فضول خرچیاں ہوتی ہیں, مال کو ضائع کرنا ہوتا ہے. یہ چراغاں کرنا, لائٹنگ کرنا اور نہ جانے کون کون سی زیب و زینت کی چیزوں کے ابھی دیکھیے گا کتنا اہتمام ہوگا. لیکن اسی سماج اور معاشرے میں کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں ہیں, بیماروں کی بیماریاں ہیں جو بغیر علاج کے چل رہی ہیں. کتنے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت ہے. میں تو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ایسا سوچتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں دین کو سمجھا ہی نہیں گیا. بے گھر آدمی کے لیے گھر بنانا, غریب کی ضرورت کو پورا کر دینا, بیوہ یتیموں کی ضرورت کا پورا کرنا, ٹھیک ہے آج کل اس میں تھوڑی بیداری ضرور آ رہی ہے. لیکن بڑے بڑے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں مسجد کا امام, مسجد کا مؤذن, علماء کرام, دعات اور مبلغین, ان کے گھر پاپا اگر یہ کمال ہے تو ہمارے یہاں لوگوں کو فکر ہوتی ہے. ارے گاڑی خرید لی مولوی صاحب نے,
बड़ी दिक्कत की बात है। तो पादरी के पास हो तो इनको टेंशन नहीं है, पंडित के पास ऐसी गाड़ी हो, बंगले और न जाने क्या क्या हो तो कोई मसला नहीं है, मौलवी के पास आ गया तो क्या बजाल है। हमारे मातहत और अंडर में नहीं रहेगा ना। कौन सा दीन मानते हैं, कौन से दीन पर चलते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ बिदात पे खर्च होता है, ये मैंने अक्सर कहा करता हूँ। ये देखिए, ये अभी चिरागा हो रहा है ना, आप सऊदी अरब में जाएं जिसकी हम लोग यहाँ बुराइयां करते हैं, वहां इन बिदात पर खर्च नहीं होता। शरीयत ने जिन मकामात पर खर्च की तरगीब दी है ना, वहां वो खर्च करते हैं। हमारे मुल्क में इनफरादी इज्तिमाई सतहों पर लाखों रुपए की खजूरें सिर्फ रमजान में आती है, वो मस्जिद बनाते, मदरसा बनाते, दुआ तो मुबल्लिगीन पे खर्च करते, वो अलग है। खजूरें आती हैं, क्यों? अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो रोजा इफ्तार कर दे उसको रोजा रखने वाले का सवाब, तो ये सवाब लेने के लिए वो लाखों की खजूरें तकसीम करते हैं। अपनी पसंदीदा चीजें, उनके खेत में, बाग में ऐसी खजूर जो उगती है जो किसी के यहाँ नहीं मिलती, बाजार में नहीं मिलती, वो रोजेदारों को, जरूरतमंदों को बांटने के लिए रखते हैं। ये नहीं कि ये घर वालों के लिए रखे जैसे हम और आप करते हैं कि स्पेशल है तो घर में इस्तेमाल हो, फटा कपड़ा है तो गरीबों में बांटो। वो फटा पहनेंगे, अच्छा बांटेंगे। उनके यहाँ ये दीन है। बिदअत में वो खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन गुरबा मसाकीन पर खर्च करेंगे, सुन्नत में खर्च करेंगे। रमजान में रोजा इफ्तार कराना और ऐसी चीजें जिसकी अल्लाह रसूल ने तालीम दी है, मस्जिद बनाना, मदरसे में दावत व तबलीग में उलमा और दुआत पर खर्च करना। बंद मुट्ठी से जो है ऐसे मुस्तहिकीन को जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उनको किताबें दे देना, उनकी जरूरियात मालूम करना। हमारे यहाँ ये दीन है ही नहीं, और बड़े दीनदार बनते हैं, उन पर तनकीद करते हैं जो दीन पर अमल करते हैं। खैर, ये इसी तरीके से बाज लोग इस किस्म के मौके को अपने जाती मफादात और कमाई का जरिया बनाते हैं। फिर बताते हैं कि भाई वो सिर्फ जो नकली बंदूक बनाते हैं, पिछले मुहर्रम पर 10 मुहर्रम को सिर्फ मालेगांव शहर में करोड़ रुपए का बिजनेस किया, 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितना। ऐसे ही कुछ बाजे गाजे न जाने क्या क्या बच्चों को खरीद के लोग देंगे और न जाने क्या क्या देंगे। ये चीजें आप लोग मामूली समझते हैं, हमारे यहाँ इसको गैर वो मामूली समझा जाता है। जब शबे बारात को घर में हलवा बना के बच्चों को खिला दिया, कोई बात नहीं, हम बिदअत थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, इस मौके की खास झंडी लाकर घर में लगा दी, या रसूल अल्लाह, उस पर लिखा हुआ है। ये छोटी चीज समझते हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को बिदअत की तरफ धकेल रहे हो, बच्चों की तरबियत कर रहे हो कि इसका कोई मसला नहीं है। अगली नस्ल जब आपके बच्चे की बड़ी होगी ना तो कहेंगे मेरे अब्बा भी तो करते थे, मेरे अब्बा भी तो बनाते थे, वो भी तो जुलूस में जाते थे, झंडी लाते थे, हलवा बनाते थे। लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बिदात के ताल्लुक से बतदरीज शैतान बहकाता है और गुमराह करता है, और हम लोग जो है बेहिसी का शिकार रहते हैं। अपने बच्चों की सही तरबियत करें। इसी तरीके से जो लोग, और भी कुछ है, जो लोग इन खुराफात को नहीं मानते तो उनकी मुखालफत की जाती है, उनसे दुश्मनियां मोल ली जाती है। जैसे कि मैंने कहा, मैं अभी रद्द कर रहा हूं, तो जो मनाने वाले हैं वो हमें गालियां देंगे, मुखालफत करेंगे, कोई बात नहीं। अगर अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के तकाजे को हम बयान कर रहे हैं और इससे किसी को बुरा लग रहा है तो हम ऐसा समझते हैं कि इसका भी अजर सवाब मिलेगा। हाँ, लेकिन हम चाहेंगे कि वो इस पर गौर करें, जायजा लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन और शरीयत से मोहब्बत के तकाजे क्या यही है जैसे उन्होंने इख्तियार किया? हरगिज़ नहीं। दीन की जो तालीम की बुनियाद है, हमारी निजात का इन्हिसार है, वो बस इस बुनियाद पर कि अल्लाह की बात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना जाए, कुरान और हदीस की इत्तिबा की जाए और उस तरीके पर इत्तिबा की जाए जैसे सहाबा कराम ने। पूरे दीन की बुनियाद बस यही है, इसी को याद रखिए। और इस चीज को अगर हमने याद रखा तो दुनिया का हर अकीदा, हर अमल, हर नेकी को हम मेयार पे देखें कि आज ये कर रहे हैं, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, सहाबा ने किए क्या, सहाबा ने कैसे किया, ये देखकर जो सहाबा के यहाँ मिलता है उसे माने, जो नहीं मिलता उसको छोड़ दें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बरकुबुन।